ترمیم کو ختم کرنے کی صورتحال یا آتی ہے تو مجھے پیپلز پارٹی کے اندرونی مسائل کا تو نہیں پتہ، پر میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے اسی وقت یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، نمبر ایک، کیونکہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے، نمبر دو۔ نمبر تین بات آپ نے بات کی محسن نقوی کی، غالباً محسن نقوی جو ہے وہ یہاں پہ یا سینٹ میں آتا ہے یا جہاں پہ بھی آتا ہے، اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ آنا پڑے گا، اس کو اپنے جو غیر آئینی غیر قانونی جو اس نے ایکشنز لیے تھے اس کے بارے میں اس نے جواب دہی دینی پڑے گی۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں نے اپنی عمر میں بہت سارے وقت کے فرعونوں کو دیکھا ہوا ہے، اور میں یہ بات اپنے ٹویٹس میں بھی کہہ چکا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی، کہ وہ وقت کے فرعون پہ جا کے بعد میں جس وقت کرسی پہ نہیں ہوتے ہیں وہ لوگوں سے جا کے پھر پیر بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آخر میں میرے ساتھی میں نے ابھی دیکھا ہے یہاں پہ ہمارے دونوں ساتھی آ گئے ہیں، علی مغل صاحب بھی آ گئے اور عامر مغل بھی آ گئے، سوری، اور علی بخاری صاحب بھی آ گئے۔ آپ بخاری صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ پروٹیسٹ میں تھے اور انہوں نے بات چیت کی کہ آپ آ جائیں۔ کابینہ کے بارے میں جی ٹکا خان صاحب، کابینہ فیڈرل کابینہ کے بارے میں آپ نے پوچھا 0 + 0 + 0 + 0 × 0 / 0، نمبر ایک۔ دوسری چیز، ان کو مانیٹر کیسے کریں گے؟ زیرو کو آپ کیسے، ان کی کیا کارکردگی ہوگی؟ وہ تو مطلب ان کی کارکردگی میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں کیپیبلٹی اس سو کالڈ حکومت نے نہیں ہے وہ کچھ کر سکیں، انلیگل حکومت ہے، انہوں نے آئیں بائیں شائع کر کے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ جو سو کالڈ وزیر اعظم اپنے آپ کو وہاں پہ اپنی تقریر سے شروع کرتا ہے کہ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کون سی جگہ پہ کیا کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں شہباز شریف، اس کے کابینہ والوں کو بھی نہیں پتہ انہوں نے کرنا کیا ہے، تو اللہ اللہ خیر صلاح۔ جی ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ کوئی مینجمنٹ نہیں کرنی، ہم لوگ صرف اور صرف ایک چیز کے پوائنٹ پہ ہم لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ جو فارم 47 کے ذریعے چرایا گیا ہے وہ ہم لوگ واپس لیں، کیونکہ یہ میرے ساتھی ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب بھی موجود ہیں، علی مغل صاحب بھی موجود ہیں، دونوں ساتھیوں کے فارم 45 سارے کے سارے موجود ہیں، پر الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنی جو آنکھیں ہیں وہ قصداً بند کی ہوئی تھیں اور اس کو اگنور کیا تھا، اور اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ جی اوور ٹو یو بخاری صاحب اور پھر مغل صاحب آپ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ بھائی آپ کا اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارے قائد عمران خان صاحب نے پرامن پیسفل احتجاج کی کال دی ہوئی تھی کل، اس سلسلے میں ہم کیونکہ تینوں اسلام آباد کے ایم این ایز عامر مغل صاحب بھی موجود ہیں، شعیب شاہین صاحب اور میں، جو ہم 50 ہزار ووٹ سے جہاں سے جیتے، ہم لوگوں نے بھی کال دی، اور ایک پیسفل پرامن ہم نے احتجاج تھا جو ہم نے پریس کلب آنا تھا اور وہاں پر آ کے ہم نے اپنا ڈسپرس کرنا تھا احتجاج۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پریس کلب کے سامنے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے مشینری لگا کر بڑے بڑے گڑھے کھود دیے پارک کے سامنے، جہاں پر جو ہے بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریشن سے کہ یہ جو آپ نے پریس کلب کے سامنے پارک کے اندر جا کے جہاں پر ساری احتجاج ہوتے تھے وہاں سے آپ نے گڑھے کھود دیے، یہ پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ہے، یہ آپ جواب دہ ہیں، آپ سرکاری ملازم ہیں، کسی کے ملازم نہیں ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ڈپٹی کمشنر اور اے ڈی سی جی، یہی ہمارے ڈی آر او اور آر اوز تھے، ان کے اوپر آلریڈی ہمارے بہت زیادہ تحفظات ہیں اور ان کے خلاف کنٹیمپٹ پٹیشنز بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں جو کہ ای سی پی ابھی تک نہیں لے رہا۔ لیکن آج اس میں یہ ہوا کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر دے دی گئی، اس میں تینوں ہم جو ایم این اے سے کینڈیڈیٹ تھے، میں تھا، شعیب شاہین صاحب تھے، عامر مغل صاحب تھے ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر ایف آئی آر دی گئی۔
اس کے علاوہ جتنے ہمارے ساتھ کوئی ہمارے دوست پنڈی سے آئے ہوئے تھے اور ایم این ایز تھے ان کے اوپر بھی ایف آئی آر دی گئی. اور سب سے حیرت زدہ بات یہ ہے کہ سیم ٹائم سیم وینیو پہ آپ ساتھ ڈی چوک آلموسٹ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, وہاں پر جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا ایجیٹیشن ریکارڈ کروا رہی تھی. ان کو اجازت بھی دی گئی, ان پہ ایف آئی آر بھی کوئی نہیں ہوئی. اور ہمارا جتنا پیسفل ایجیٹیشن ہوئی, جو ہمارا پروٹیسٹ تھا, وہ آپ دیکھ لیں گے ویل ود ان دا لیگل پیرامیٹرز کے اندر تھا. اور ایک گلاس, ایک گملہ, ایک پتا تک نہیں ہلا اور نہ ٹوٹا. لیکن ہمارے اوپر ایف آئی آرز دی گئیں. یہ جو اور ہماری اپلیکیشن بھی ان کے پاس پڑی ہے جو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے تھی کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں, اور ہم اس کے اوپر لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہمارا آرٹیکل 15 آرٹیکل 16 یہ کانسٹیٹیوشن کا پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں. آپ ہمارے حق پہ ڈاکہ بھی ماریں, آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری بھی کریں, آپ ہمارے رائٹ کے اوپر شبخون بھی ماریں, آپ ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ 7 مہینے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اندر جیل میں بھی رکھیں. ہمارے جتنے ہماری ہائی ہیرارکی ہے پولیٹیکلی ہماری پارٹی کی, ان سب کے اوپر درجنوں ایف آئی آرز بھی دیں, اور ہم بولیں بھی نہ, ہم بات بھی نہ کریں. یہ ایک سویلائزڈ ملک کی نشانی نہیں ہے. یہ ایک سویلائزڈ اور جس میں آپ کہتے ہیں سول لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ایک پورا میکنزم ہوتا ہے وہ نہیں ہے. ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے, کرتے رہیں گے, اپنی آواز اٹھائیں گے. پبلک کو نہیں روکا جا سکتا, عوام کو ایجیٹیشن کا, پروٹیسٹ کا, اپنی بات کرنے کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پوری اجازت دیتا ہے.